میں تو امتی ہوں اے شاہ. بڑی بات ہے کہ جماعت نے ایک رات پہرا دیا ساتھیوں کا. کتنا اونچا درجہ. بھیا عمر پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. یہ کیا عرض کروں, ہم لگ گئے ایک دوسرے کی اصلاح میں, ایک دوسرے کی اصلاح میں. سارا فساد اس کا ہے. حالانکہ دعوت اپنی اصلاح کے لیے تھی, اصل اپنے لیے. دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. جو صالح بننا چاہے گا اللہ اس دوسرے کی اصلاح کا کام لے لیں گے. صالح بننے کے لیے کام کرو, مصلح بن کر کام نہ کرو. عمر پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. چنانچہ آپ نے عمر کو ہٹایا, ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی. غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. دو کام کرنے ہوتے ہیں, ایک غلطی کی تعویل کرنا اور ایسے غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو بیان کرنا, تاکہ ان کی خوبیاں ان کی برائیوں پر غالب آویں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارے کام کا مقصد ہے خوبیوں کا لین دین. خوبیاں لو, خوبیاں دو. کس میں کیا خوبی ہے, کس میں کیا خوبی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنا. جو لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرے گا اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کی امید کبھی پوری نہیں ہوگی. اس کی امید کے یہ سب صحابہ کے اقوال ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اس راستے میں دوسروں کی اصلاح کی نیت لے کر چلنے والے جلدی مایوس ہو جائیں گے. اس لیے محض اپنی اصلاح کی فکر سے چلو اور ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپاؤ. یہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں, غلطیوں کو چھپاؤ, کیونکہ غلطیوں کا چھپانا تربیت کرے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے اچانک رات کے اندھیرے میں, کیونکہ گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں. میں اس عمر میں یہ گناہ, موت قریب ہے تمہارے. بڑے میاں نے کہا امیر المومنین میں نے ایک گناہ کیا کہ میں شراب پی رہا ہوں. آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. دیوار پھلان کر آئے گھر میں اور میرا عیب تلاش کیا اور بغیر اجازت کے آئے. قرآن نے تینوں سے منع کیا ہے. قرآن نے تینوں سے روکا ہے. بدگمانی کی, تجسس کیا اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئے. قرآن نے ان تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے, بدگمانی, تجسس, پھر غیبت. دیکھو غیبتیں کیوں ہوتی ہیں؟ غیبتیں ہوتی ہیں تجسس کی وجہ سے, اور تجسس ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے, اور بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے. اس لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. پھر کیا کرو گے؟ پھر بدگمانی کی وجہ سے تجسس ہوگا کہ دیکھو یہ بات ہے یا نہیں ہے, پھر غیبت ہوگی. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں کپڑا دبا کر روتے ہوئے نکلے. اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے منہ کے اندر کپڑا گھسائے ہوئے تھے کہ باہر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے تھے. ان کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ اندر کیا دیکھ کر آئے ہیں. بڑے میاں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سامنے سزا دیں گے. حضرت عمر کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا بڑے میاں نے. ایک عرصہ جب گزر گیا, خیال ہوا کہ بات بھول گئے ہوں گے, تو حضرت عمر کے مجلس میں بڑی میاں آ کر بیٹھے. حضرت عمر نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا. فرمایا بڑی میاں کو میرے پاس لے کر آؤ. بڑی میاں سمجھ گئے کہ آج سارے پورے مجمع کے سامنے بات کھلے گی. حضرت عمر نے کان میں بلا کے کہا قریب کہ میں نے تمہاری بات کسی سے نہیں کہی, اور میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے, ان کو بھی نہیں میں نے بتایا کہ میں گھر میں کیا دیکھ کر آیا ہوں. بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب لاؤ. حضرت عمر کے کان میں کہا بڑے میاں نے میں نے بھی اس رات سے آج تک شراب نہیں پی.
تربیت ان کے ذریعے ہوتی ہے جو ساتھی کمزوریوں کو چھپایا کرتے ہیں، کیونکہ تربیت کے لیے شفقت ضروری ہے، اور وہ شفیق نہیں ہو سکتا جو کسی کی غلطی کو دیکھ کے دوسروں سے بیان کر دے، وہ شفیق نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو یہ ساری قرآن کی ہدایات ہیں کہ نبی جی آپ درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے، شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یبلغنی احد من اصحابنا احد شیئا انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کہ کوئی میرے پاس میرے صحابی کی شکایت نہ لاوے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو، تو پھر ایک امتی کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے نبوت کے لیے۔ نبی جی آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اللہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں بیان کیا کرو۔